بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیوبند میں اسلام کا پرچم، دیوبند میں اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے۔ ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔ دیوبند میں اسلام کا پرچم دنیا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاں سبق پہنچا تھا؟ نواقض وضو، نواقض وضو 8 ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ نواقض وضو 8 ہے۔ وضو کو توڑنے والی چیزیں، وضو کو توڑنے والی چیزیں، ہاں مبارک، کیا مطلب؟ نواقض وضو 8 ہے، کیا مطلب؟ بولنا کچھ تو بول دے۔ وضو کو باقی رکھنے والی چیزیں 8 ہے، بول دے وضو کو باقی رکھنے والی چیزیں 8 ہے۔ ہاں نرگس، یاد رہے گا؟ وضو کو ہاں، ہم باوضو ہیں، ہم وضو بنائیں، اور یہ پوری بات اوپر گزر چکی ہے کہ ہم کیسے باوضو ہو جائیں گے۔ وضو میں کتنی چیزیں ضروری ہے، کتنی چیزیں سنتیں ہیں، کتنی چیزیں مستحب ہیں، اور کتنی چیزیں مکروہ ہیں۔ اب لاسٹ میں یہ بات ہے کہ یہ ساری چیزیں تو ہم کیے، لیکن کوئی ایسا بھی معاملہ ہے کہ جس معاملے میں وضو ختم ہو جاتا ہے۔ ادھر ادھر مت دیکھو، کتنی ہے وضو میں توڑنے والی چیزیں؟ دیکھو بعد میں بول رہا ہے، پیچھے دیکھ رہا ہے۔ کیا بارات جاری کسی کی؟ پرسوں ماشاءاللہ ایک جگہ بارات گئی یہیں سے، ہے نا؟ ہم نے سنا ہے کہ بارات کی بڑے اچھے طریقے سے استقبال ہوا ہے، لاٹھی ڈنڈا سے استقبال ہوا ماشاءاللہ۔ کسی کا سر پھوٹا، کسی کا بدن ٹوٹا۔ وہ تو سر پھوٹا اور بدن ٹوٹا، ہاتھ پیر توڑ دیتے تو بھی کم تھا، اس لیے کہ ماشاءاللہ سب گئے تھے فل پک اپ میں۔ کیوں؟ چڑھا کے گئے تھے ماشاءاللہ، نشے میں بالکل مست، دمادم مست کلندر۔ تو ایسا معاملہ ہو جاتا ہے۔ خیر، بارات نہ ہے پیچھے بیٹا، کلاس ہے اور سبق ہو رہا ہے، اس لیے دماغ میں گھسانے کی کوشش کر۔ تو وضو میں توڑنے والی چیزیں دیکھو کیا کیا ہے۔ نمبر 1، پاخانہ پیشاب کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا۔ اس سے کیا رہے گا؟ وضو باقی رہے گا؟ تو کیسے ٹوٹے گا؟ جیسے ڈنڈا ٹوٹتا ہے، تو جیسے ہاتھ پہ ٹوٹتا ہے، تو کیسے ٹوٹ جائے گا؟ وہ تو دکھائی نہیں دیتا ہے، تو ٹوٹے گا کیسے؟ وہ ٹوٹنا کیسے دکھائی دے گا؟ وہ ٹوٹنا کیسے دکھائی دے گا؟
شریعت کی نگاہ میں ٹوٹنے سے مطلب یہ کہ شریعت کی نگاہ میں اب یہ شخص نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ قرآن چھو سکتا ہے. شریعت کی نگاہ میں اب یہ شخص ابھی ناپاک ہے. حکمن ٹوٹے گا، اصلاً نہیں کہ کوئی چیز ہے اس کو توڑنے والی ہو. حکمن ٹوٹ جائے گا، یعنی اب یہ حکم لگ جائے گا اس کے اوپر کہ یہ اب نماز نہیں پڑھ سکتا ہے نا. تو یہ ہے ٹوٹنے سے مطلب یہ نہیں کہ کسی چیز کو پکڑ کے توڑنا، وہ نہیں. تو پاخانہ پیشاب کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا پاخانہ پیشاب تو سمجھ میں آتا ہے، یا ان دونوں راستے سے کسی اور چیز کا نکلنا سمجھ میں آتا ہے. کیا چیز کا نکلنا؟ پاخانہ پیشاب چھوڑ کے اور کچھ نکلتا ہے کیا؟ اور کچھ نکلتا ہے؟ پتا ہے کسی کو؟ اللہ پاک کا نظام ہے کہ انسان یا جانور کوئی بھی کچھ کھاتا ہے تو ایک طرف سے وہ انسان کھاتا ہے اور دوسری طرف سے اللہ پاک کی طرف سے یہ نظام ہے کہ وہ گندی چیز بن کر باہر آ جاتی ہے. اگر وہ چیز باہر نہ آئے تو انسان کا جینا مشکل ہو جائے گا، انسان جی نہیں سکے گا. اسی لیے تم دیکھتے ہوگے جس کو لیٹرنگ نہیں ہوتا، جس کو پیشاب نہیں آتا، وہ ڈاکٹر کے ہاں دوڑتا. پتا ہے؟ اس لیے کہ اگر وہ لیٹرنگ، وہ گندگی پیٹ میں کئی دنوں تک رہ جائے تو اندر کا نظام پورا برباد ہو جائے گا اور خطرناک بیماری میں وہ آدمی شامل ہو جائے گا. اسی اللہ پاک کا نظام ہے، وہ راستے بنائے ہیں اور ہر ایک کے پاس یہ راستے ہیں، ہر ایک کے پاس. کوئی ایسا جاندار نہیں ہے جس کے پاس یہ راستے نہ ہو، ایک طرف سے کھائے دوسری طرف سے نکلے. سب کو یہ راستہ اللہ طرف سے ہے. تو پاخانہ پیشاب کرنا یا ان دونوں راستے سے کسی اور چیز کا نکلنے کا مطلب یہ ہے کیڑے کا نکلنا، جونک کا نکلنا. جونک سمجھتے ہو نا؟ جونک نہیں سمجھتے ہو؟ ہاں. تو یہ بھی اگر نکلے گا تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا. کسی اور چیز کا نکلنے کا مطلب جوک وغیرہ کا نکلنا یا کیڑا کا نکلنا. ٹھیک، تو وضو کیا ہو جائے گا؟ نمبر 2، ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. کچھ لوگوں کو پتا نہیں رہتا، ہوا خارج ہو گئی تو بھی وہ پڑھتے رہتے ہیں بیٹھ کے. وہ سوچتے ہیں چلو ہم تو وضو بنا کے آئے ہیں، ہوا خارج ہو تو بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، حالانکہ وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے اس سے. اب وہ پہلے وضو بنائے گا، اس کے بعد ہی پھر سے نماز پڑھ سکتا ہے یا قرآن چھو سکتا ہے. نمبر 3، بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا. کیا ہے؟ بدن کا کسی حصے سے خون یا پیپ کا نکل کر کیا ہو جانا؟ بہہ جانا. خون نکلا اور جہاں سے نکلا خون ابھی وہ خون وہیں پر ہے، اپنی جگہ سے تھوڑا سا بھی ادھر ادھر وہ خون نہیں ہوا ہے. مثلا یہاں پر کٹ گیا، اتنا کٹ گیا، چمڑا نکلا. اب چمڑا جب اوپر سے چھلائے گا نکل جائے گا تو ظاہر سی بات ہے خون نکلے گا. اب خون نکلا، اب خون نکل کے وہیں پر رہا، بہا نہیں تھوڑا سا بھی ادھر یا ادھر یا ادھر. تو کہتے ہیں ابھی تو وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ وہ خون اپنی جگہ ہے. لیکن اگر تھوڑا سا بھی خون نکل کے بہہ گیا، وہ خون نکلا جہاں سے کٹا تھا وہاں سے خون نکلا اور تھوڑا سا بھی کھسک گیا ادھر یا ادھر، یا پھر خون نکلا آدمی اس کو پوچھ دیا ایسے، پھر خون نکلا پھر پوچھ دیا،
اب وہ سوچتا ہے وہ خون تو نکلا تھا لیکن وہیں پر تھا، سالا ہم پوچھ دیے جب تک وہ بہتا، جب تک وہ بہتا ہم کیا کیے؟ پوچھ دیے۔ اب پھر خون نکلا، اب پھر جب تک وہ بہتا تب تو ہم پوچھ دیے۔ تو پتہ یہ ہے کہ اپنی جگہ سے خون تو نکلا تھا لیکن اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں گیا تھا، ہم اس سے پہلے پوچھ دیے۔ وضو رہے گا؟ نہیں رہے گا، اس لیے کہ اگر وہ نہیں پوچھتا تو وہ خون اپنی جگہ سے بہہ کے ادھر ادھر ہو جاتا، لہذا خون وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو کہیں پر کچھ کٹ جائے، وہاں سے خون نکل جائے، نکل کر تھوڑا سا بھی ادھر سے ادھر بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یا پھر زخم ہے، اس میں ریم بھر جاتا ہے، ریم یعنی پیپ، پیپ بھر جاتا ہے اور وہ پیپ نکلا، کسی کسی کی عادت ہوتی ہے زخم ہو تو اس کو کھدیڑنے کی عادت ہوتی ہے، یوں یوں یوں، جب تک اس کے اوپر کا حصہ نہیں کھدور دیتے اسے چین نہیں ملتا، کھدورتے رہتے، کھرستے رہتے۔ جب اوپر کا کھٹی والا چمڑا ہوتا ہے نا، وہ جب ہٹ جاتا تب اسے سکون ملتا، اب سکون ملا ہے، اب وہ ہٹ گیا۔ اب حالانکہ وہ کھرچنے سے اور گھٹا ہے، ناخن سے کھرچتا ہے، وہ ناخن میں بہت جانتے ہو بیماری کا مادہ رہتا ہے، وہ کھرچو گے تو دنوں دن وہ دن بدن وہ زخم اور بڑھتا جائے گا، اور وہ جو اوپر سے وہ پپڑی پڑتا ہے نا، کھٹی جس کو بولتے، وہ پڑتا ہے نا، تو سمجھنا اب زخم ٹھیک ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ پپڑی جو ہے اندر سے نیا چمڑا بنتا جاتا ہے اور وہ پپڑی اپنے آپ اوپر الگتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اندر پورے چمڑا بھر جاتا تو اوپر سے وہ پپڑی اپنے آپ ہٹ جاتا، تو اس کو جتنا اکھاڑو گے اور اتنی زیادہ مشکل میں پڑو گے۔ خیر، تو اس سے کیا ہو جانا؟ پیپ، خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا، اس سے بھی وضو۔ تو خون نکلے یا پیپ نکلے کیا ہو جائے گا؟ وضو سے۔ ہاں، کیا نمبر ہو گیا؟ 3 نمبر کو 4 نمبر بتا رہی۔ نمبر 4، منہ بھر کے قے سمجھتے ہو؟ الٹی، منہ بھر کے اگر الٹی ہوئی ہے کسی کو تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔